بک جاتے ہیں ہم آپ متاع سخن کے ساتھ، بک جاتے ہیں ہم آپ متاع سخن کے ساتھ، لیکن عیار طبع خریدار دیکھ کر۔ السلام علیکم ناظرین، کیوں جل نہ گیا تعبیر رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور یہ شعر اتنا پیارا شعر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غالب نے یہ شعر کہہ کر تمام ادیبوں کی طرف سے ایک قرض ادا کر دیا ہے۔ کیوں؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ادب کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن وہ ہمیشہ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ افسوس کہ کوئی سخن شناس نہیں ملتا، کوئی قدردان نہیں ملتا، بہت کم لوگ ہیں کہ جو سخن فہم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر خوبصورت انداز میں غالب نے یہ تمام لوگوں کا، ان تمام احباب کا جو یہ بات کہتے ہیں اور بجا کہتے ہیں، ان کی طرف سے حق ادا کر دیا۔ تو آئیں اس شعر کی توضیح و تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حسب دستور اس میں موجود الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ۔ بک جاتے ہیں یعنی فروخت ہو جاتے ہیں ہم آپ متاع سخن کے ساتھ۔ متاع سخن، سخن کی متاع مال و منال کو کہتے ہیں۔ تو سخن کی متاع، اس میں ایک بڑا خوبصورت قسم کا ایک یوں سمجھیں کہ نقطہ ہے کہ جس طرح سے لوگ اپنے مال و منال کو، اپنی جائیداد کو، اپنی زمینوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، ان کو عزیز رکھتے ہیں۔ جو اہل سخن ہوتے ہیں، جو شعراء ہوتے ہیں، ان کو ان کا کلام گویا کہ متاع کی مانند ہوتا ہے، گویا کہ ان کی کل جائیداد، ان کی کل پونجی وہ چند اشعار یا وہ چند اوراق ہی ہوتے ہیں جن پر ان کی خیال آرائی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع، لیکن عیار طبع خریدار دیکھ کر۔ یہاں ایک لفظ عیار آپ کے سامنے ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ عیار نہیں ہے، یا مشدد نہیں ہے، چونکہ یا مشدد جب ہو اور اس کو عیار کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چالاک شخص، جو بہت تیز ترار شخص ہو، اس کو عیار کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ عیار نہیں ہے، یہ عیار ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ عیار جو ہے یہ معیار سے ہے، ٹھیک، جس کو کسوٹی بھی کہتے ہیں۔ اور وہ کسوٹی یا عیار وہ ایک مخصوص قسم کا پتھر ہوتا ہے جو کہ سناروں کے پاس ہوتا ہے، جس سے وہ سونے کے کھرے یا کھوٹے پن کا پتہ چلاتے ہیں۔ اس پر وہ سونے کو رگڑتے ہیں، جس سے ایک دھاری سی بنتی ہے اس پتھر پر، پھر اس کو وہ مخصوص اینگل کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس کی چمک سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا جو ہے اصلی ہے یا کہ نقلی ہے۔ تو عیار کا مطلب یہ کہ دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، کھرا کھوٹا جانچنے کی صلاحیت، اس شعر میں یہاں عیار کا مطلب کہ جس کے آگے ہم اپنی سخن پیش کر رہے ہیں، اس میں کھرا کھوٹا جانچنے کی صلاحیت کتنی ہے، کیا وہ سخن شناس بھی ہے یا کہ نہیں، کلیئر۔ لیکن عیار طبع خریدار، خریدار کی طبیعت، یہاں طبیعت سے مراد اس کی صلاحیت ہے، کیونکہ صلاحیت اور طبیعت دونوں یوں سمجھ لیں کہ تقریباً ہم معنی ہیں۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں شعر کی معنوی توضیح کی طرف۔ غالب کہتا ہے کہ بک جاتے ہیں ہم آپ متاع سخن کے ساتھ، کہ ہائے ہائے ہمیں اس دنیا میں کوئی قدردان جو ہے وہ کم ہی ملا ہے، کہ جو سخن فہم ہو، سخن شناس ہو۔ اور اگر خوش قسمتی سے ہمیں کوئی سخن شناس مل جائے، سخن فہم مل جائے کہ جو کھرے کھوٹے کی پہچان رکھتا ہو،
جو شاعر اور متشاعر میں فرق کر سکے، جو شعر کے اندر گہرائی اور گہرائی جو ہے اس تک پہنچ پاتا ہو، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بک جاتے ہیں ہم آپ متاع سخن کے ساتھ۔ تو پھر ہم صرف متاع سخن ہی اس کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنا آپ جو ہے وہ بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن عیار طبع خریدار دیکھ کر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لیکن کس صورت میں؟ عیار طبع خریدار، کہ وہ سخن فہم، وہ سخن شناس جس کو یہاں خریدار کے ساتھ کہا گیا ہے، کہ جو ہماری مجلس میں آیا ہے، ہمارے کلام کا قدردان ہے، اور ہم سے ہمارا کلام جو ہے وہ خریدنے آیا ہے یا لینے آیا ہے، ٹھیک؟ تو اگر ہمیں اس میں جوہر نظر آئے، اگر ہمیں یہ بات دکھائی دے کہ یہ صاحب جو ہیں واقعی سخن شناس ہیں، ان صاحب کو واقعی معیاری اور غیر معیاری کلام میں امتیاز کا ملکہ حاصل ہے، تو پھر ہم صرف کلام ہی نہیں، اپنی متاع سخن ہی نہیں، ہم اپنا آپ بھی جو ہے اس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ہم صرف متاع سخن ہی فروخت نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو بھی جو ہے فروخت کر ڈالتے ہیں۔ الغرض شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ اس میں غالب نے ایک طرح سے شکوہ کیا، وہ شکوہ کہ جو کہ ہر اہل ذوق کو، ہر صاحب فن کو، ہر صاحب سخن کو ہمیشہ سے رہا ہے، کہ افسوس سخن شناس کم ہی ملتے ہیں، کاش کوئی سخن شناس ملے۔ تو حق ادا کر دیا غالب نے تمام شعراء کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں یہ شعر کہہ کر، کہ اگر ہمیں کوئی سخن شناس یا سخن فہم مل جائے، کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو معیاری اور غیر معیاری کلام میں امتیاز کر سکے، تو پھر ہم اس کی قدر کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ ہم صرف متاع سخن ہی اس کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنا آپ بھی جو ہے اس کے حوالے جو ہے وہ کر ڈالتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کسی نہ کسی حد تک اس شعر کی وضاحت بھی ہو گئی ہوگی، اس وعدے کے ساتھ کہ اگلی ویڈیو میں اس غزل کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اس وقت تک دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔